بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی المہند علی المفند کے بارے میں، تو میں نے کل 4 سوالات کا تذکرہ کیا تھا اور ان کے جوابات کا۔ آج کے درس میں المہند میں جو ان کا 5واں سوال تھا وہ سوال اور اس کا جواب۔ تو 5واں سوال یہ ہے، ما قولکم فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قبرہ الشریف، تمہاری کیا رائے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں؟ هل ذلک امر مخصوص بہ ام مثل سائر المؤمنین، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے یا اور مسلمانوں کو بھی یہ حیات حاصل ہے؟ جواب یہ ہے، عندنا وعند مشائخنا رحمہم اللہ، ہمارے اور ہمارے مشائخ کے ہاں حضرت الرسالۃ صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبرہ الشریف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں حیات ہیں، وحیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیویۃ من غیر تکلیف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیات دنیاوی ہے اور بغیر تکلیف کے، بغیر مکلف ہونے کے ہے۔ وہی مختصۃ بہ، اور یہ حیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، وبجمیع الانبیاء صلوات اللہ علیہم، اور تمام انبیاء علیہ السلام کو بھی یہ حیات حاصل ہے، اور اسی طرح شہداء کو بھی۔ لا برزخیۃ کما ہی حاصلۃ لسائر المؤمنین، اس طرح کی برزخی حیات نہیں ہے جس طرح کے تمام مومنین کو حاصل ہے، بل لجمیع الناس، اور برزخی حیات تو تمام انسانوں کو بھی حاصل ہے۔ کما نص علیہ العلامہ السیوطی فی رسالہ الانباء الاذکیاء بحیات الانبیاء، جیسے کہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اپنے رسالے انباء الاذکیاء بحیات الانبیاء میں تصریح کی ہے، اور اسی طرح قال شیخ تقی الدین السبکی حیات الانبیاء والشہداء فی القبر کحیاتہم فی الدنیا، انبیاء اور شہداء کی قبر میں حیات اسی طرح ہے جس طرح کہ دنیا میں ہے۔ وَيَشْهَدُ لَهُ صَلَاةُ مُوسَىٰ علیہ السلام فی قبری، اور اس پر دلیل موسیٰ علیہ السلام کا قبر میں نماز پڑھنا ہے۔ فَإِنَّ الصَّلَاةَ تَسْتَدْعِي جَسَدًا حَيًّا، اس لیے کہ نماز پڑھنا یہ تقاضا کرتا ہے ایسے جسم کا جو زندہ ہے۔ اگر زندہ جسم نہ ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز نہ پڑھتے۔ فَثَبَتَ بِهَذَا أَنَّ حَيَاتَهُ دُنْيَوِيَّةٌ بَرْزَخِيَّةٌ لِكَوْنِهَا فِي عَالَمِ الْبَرْزَخ، معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیات دنیاویہ ہے، اور یہ حیات برزخیہ بھی ہے اس معنی میں کہ یہ حیات حاصل ہے عالم برزخ میں۔ تو گویا 5واں سوال یہ تھا کہ تمہارے اور تمہارے اکابر کی رائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بارے میں کیا ہے، اور حضور کی یہ حیات حضور کے ساتھ خاص ہے یا اور مسلمانوں کو بھی حاصل ہے؟ تو جواب کیا دیا حضرت نے کہ عندنا وعند مشائخنا، ہمارے اور ہمارے تمام مشائخ کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبرہ الشریف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہے۔ دوسرا جملہ وحیاتہ دنیاویۃ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی ہے۔ دنیاوی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں یہاں چند الفاظ استعمال کیے ہیں، ان کو اگر آدمی سمجھ لے تو بات سمجھنا آسان ہوتی ہے۔ پہلا لفظ ہے کہ یہ حیات قبر میں ہے، معلوم ہوا یہ حیات اس قبر میں ہے جو دنیا والی قبر ہے، کیونکہ لفظ حی فی قبرہ الشریف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں زندہ ہیں؟ اپنی قبر میں۔ اب اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں جو مدینہ میں حضور کی قبر ہے اس میں حضور کو زندہ نہیں مانتا، جنت میں مانتا ہوں، تو وہ اہل سنت کے عقیدے سے ہٹ کر۔ ہمارا اور اکابر کا عقیدہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات حاصل ہے اس قبر میں۔ دوسرا جملہ کہ یہ حیات و حیاتہ دنیاویۃ، یہ حیات دنیاوی ہے۔ دنیاوی ہے اس کا مطلب ہے دنیا والے جسم کو حیات ہے، یعنی جو جسم حضور کا دنیا میں تھا اللہ نے اسی جسم کو آپ کی قبر میں حیات دی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد اللہ نے آپ کا کوئی اور جسم ہو، جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مشک اور کافور کا آپ کو جسم دیا اور اس مشک والے جسم کو جنت میں حیات ہے، اور یہ دنیا والا جسم محفوظ ہے لیکن حیات نہیں ہے، تو یہ بات درست نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حیات ہے وہی دنیا والے جسم کو ہے۔ پھر آگے تیسرا لفظ ہے من غیر تکلیف، لیکن آپ مکلف نہیں ہیں۔ دیکھیں دنیا میں تو حضور مکلف تھے،
وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت تک آپ عبادت کرتے رہیں، لیکن دنیا سے جانے کے بعد اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں عبادت کر رہے ہیں۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء علیہ السلام قبروں میں نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو حیات حاصل ہے، وہ عبادت کر رہے ہیں، لیکن یہ عبادت تکلیفی نہیں ہے، تلذذی ہے۔ یہ عبادت تکلیفی نہیں ہے بلکہ تلذذی ہے، لذت کے لیے عبادت کر رہے ہیں، مکلف نہیں ہے۔ عبادت تکلیفی یا موت پر ختم ہو جاتی ہے۔ پھر آگے جملہ ہے وہی مختصۃ بہ، کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی حیات حاصل ہے، وہ بھی جمیع الانبیاء صلوات اللہ علیہم اجمعین، اور یہ حیات تمام انبیاء کو بھی حاصل ہے، حضور کو بھی اور تمام انبیاء کو۔ اور کہا یہ حیات لا برزخی ہے کما یہ حاصلۃ لسائر المومنین، اس طرح کی برزخی حیات نہیں ہے جو کہ تمام مسلمانوں کو، بل لجمیع الناس، بلکہ تمام لوگوں کو حاصل ہے۔ یعنی ایک تو وہ برزخی ہے جو قبر میں ہر مسلمان کو حیات ہے نا، ہر آدمی دنیا سے جانے کے بعد جب قبر میں جاتا ہے تو اس کی روح کا اس کے جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اس تعلق کی وجہ سے وہ عذاب کو اور ثواب کو محسوس کرتا ہے، اس کو حیات برزخی کہتے ہیں۔ یہ حیات نہیں جس طرح کہ عام لوگوں کو بھی ہے، یعنی حضور اور شہداء کی جو حیات ہے یہ سب سے بڑھ کر ہے، عام لوگوں سے بڑھ کر، اس لیے کہا عام لوگوں کی طرح حیات نہیں۔ پھر آگے علامہ سیوطی رحمہ اللہ اور پھر علامہ تاج الدین سبکی رحمہ اللہ کا قول نقل کیا کہ حیات الانبیاء والشہداء فی القبر کا حیات فی الدنیا، ان لوگوں کی قبر میں حیات اس طرح جیسے دنیا میں تھی۔ اب دنیا میں جو حیات تھی وہ اسی جسم کو تھی نا، دنیا میں حیات انبیاء کے اسی جسم کو تھی، شہداء کے اسی جسم کو تھی، تو دنیا سے جانے کے بعد بھی جو حیات ہوگی وہ اسی جسم کو ہوگی۔ پھر آگے کہا کہ اس پر دلیل کا موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ کہ یہ صحیح مسلم کی روایت میں آپ نے پڑھ لیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رأیت موسیٰ قائما یصلی فی قبرہ، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا وہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اب یہ نماز پڑھنا فإن الصلاة تستدعی جسدا حیا، یہ تقاضا کرتا ہے کہ جسم زندہ ہے، اگر جسم قبر میں مردہ ہوتا تو وہ نماز نہ پڑھتا۔ اب یہاں بعض یہ اشکال کرتے ہیں جی وہ نماز جو پڑھ رہا تھا وہ معجزہ تھا، تو وہ معجزہ ہے، وہ دلیل نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا نماز پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دیکھنا، تو حضور کا دیکھنا معجزہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا نماز پڑھنا معجزہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تو نماز پڑھ رہے ہیں حیات کی وجہ سے، حضور کا یہ معجزہ کہ منو مٹی کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو دیکھ لینا معراج کے سفر کے دوران، یہ حضور کا معجزہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا نماز پڑھ لینا یہ معجزہ نہیں ہے، وہ تو ان کو حیات حاصل ہے۔ پھر آگے آخری بات کی فثبت بہذا ان حیات دنیویۃ، معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیات دنیاوی ہے، یعنی یہی دنیا والے جسم کو ہے، لیکن ساتھ ساتھ برزخیۃ، یہ برزخی بھی ہے، لکونہا فی عالم البرزخ، کیونکہ یہ حیات کہاں حاصل ہے؟ عالم برزخ۔ تو دیکھیں یہاں پر 4 لفظ ہو گئے، حیات دنیاویہ ہے، اور اس کو کہتے ہیں حیات روحانیہ بھی کہتے ہیں، اور اسی کو حیات برزخیہ بھی کہتے ہیں، اور اسی کو حیات غیر تکلیفیہ بھی کہتے ہیں۔ اب بعض لوگ یہ تاثر جو دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات برزخ میں ہے، یعنی جنت میں ہے، برزخ میں ہے، قبر میں نہیں ہے، یہ حیات روحانی ہے، تو کیا مطلب جسمانی نہیں ہے؟ تو یہ تعبیر ٹھیک نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب لفظ استعمال ہوں گے۔ حیات دنیاویہ ہے، کیا مطلب دنیا والے جسم کو ہے۔ حیات برزخیہ ہے، کیا مطلب عالم برزخ میں دنیا سے جانے کے بعد قیامت تک کے زمانے کو برزخ کہتے ہیں۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، موت کے بعد سے لے کر جب تک انسان اٹھے گا نہیں، یہ سب برزخ ہے۔ تو برزخ نام ہے ظرف زمان کا، قبر نام ہے ظرف مکان کا۔ برزخ نام ہے ظرف زمان کا اور قبر نام ہے ظرف مکان کا۔ یہ برزخ کا لفظ اس لیے استعمال کیا جاتا تھا، جس کو قبر نہیں ملی تھی تو لوگ اعتراض کرتے ان کو عذاب کہاں ہو رہا، تو پھر اس وقت یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ بھئی جو آدمی جہاں کہیں بھی ہے اللہ اس کو عذاب دے رہا ہے، اگر کسی پرندے نے کھایا یا اس کو جلا دیا گیا یا وہ پانی میں ڈوب گیا، جہاں اس کے ذرات ہیں اللہ کے علم میں اللہ اس کو وہاں عذاب دے رہا ہے۔ تو حضور کی حیات برزخیہ اس معنی میں کہ وہ عالم برزخ میں،
حضور کی حیات کو روحانیہ بھی کہتے ہیں۔ روحانی اس وجہ سے دنیا کے اندر جسم غالب ہوتا ہے، روح مغلوب ہوتی ہے، دنیا سے جانے کے بعد روح غالب ہوتی ہے اور جسم مغلوب ہوتا ہے، اس اعتبار سے اس حیات کو حیات روحانی بھی کہتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ وہ جسم کی حیات نہیں ہے، صرف روح کی ہے، یہ مطلب نہیں، بلکہ حیات روح اور جسم دونوں کی ہے، لیکن وہاں روح غالب ہے، اس لیے اس کو تعبیر کس سے بھی کرتے ہیں؟ روحانی سے بھی۔ حضور کے لیے حیات کے لفظ استعمال ہوتا ہے حیات جسمانی بھی، تو جسمانی کا مطلب بھی یہ کہ اسی جسم کو حیات حاصل ہے جو دنیا والا جسم ہے، تو ان لفظوں میں کوئی تعارض نہیں۔ اب کوئی یہ غلط فہمی دے جی فلاں اکابر کی کتاب میں تو حیات برزخی لکھا ہے، فلاں نے تو حیات روحانی لکھا ہے، اور آپ حیات دنیاوی کا کہہ رہے ہو، تو بھائی یہ سارے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ہر ایک کی تعبیر الگ الگ ہیں، لیکن سب کا مفہوم ایک ہے۔ اب جیسے ایک لفظ انسان بھی استعمال ہوتا ہے، بشر بھی استعمال ہوتا ہے، آدمی بھی استعمال ہوتا ہے، لغوی معنی میں فرق ہے لیکن مصداق سب کا ایک ہے۔ انسان ان سے ہے مانوس ہونا، ایک آدمی دوسرے سے مانوس ہوتا ہے اس لیے انسان کہتے ہیں۔ بشر ظاہری کھال والا ہے اس لیے بشر کہتے ہیں۔ آدمی دم سے ہے، انسان کے جسم میں خون کی روانی ہے اس لیے آدمی ہے، یا آدمی اس وجہ سے کہ عموماً اس کی غذا جو ہے وہ گندم ہے تو گندم سے غذا ہے اس وجہ سے ہے، یا یہ گندم گوں ہے اس وجہ سے ہے، تو لغوی معنی میں تو فرق ہے لیکن مصداق سب کا ایک ہے۔ اسی طرح یہ الفاظ لغوی اعتبار سے فرق ہیں لیکن سب کا مصداق ایک ہے۔ تو اس میں اب اہل سنت والجماعت اور ہمارے اکابر کا عقیدہ حیات انبیاء کے بارے میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو دنیا میں موت تھی وہ موت کا وعدہ پورا ہو گیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت یا انک میت و انہم میتون یا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، جتنی بھی موت کی آیات ہیں اس سب میں وعدہ موت تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موت کا وعدہ پورا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ پردہ فرمانے کے بعد اب آپ کو اپنی اسی قبر اطہر میں حیات حاصل ہے، آپ کی روح کا اسی جسم کے ساتھ تعلق ہے، اسی تعلق کی وجہ سے جو حضور کے روضے پر صلاۃ و سلام پڑھے گا تو آپ خود سنیں گے، اور جو کوئی دور سے پڑھے گا تو فرشتے اس درود و سلام کو حضور تک پہنچائیں گے۔ یہ ہمارے اکابر کا عقیدہ ہے اس بارے میں، اور یہی المہند میں موجود ہے کہ حضور کو حیات اسی قبر میں ہے، اسی جسم کو ہے، اور یہی حیات دنیاوی ہے، اور اسی حیات کو تعبیر برزخ سے کیا گیا۔ کیا معنی؟ کہ وہ عالم برزخ۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بعض لوگ مہند کی یہ پچھلی عبارت پڑھ کے پہلی والی عبارت چھوڑ دیتے ہیں۔ اب پڑھتے کون سی عبارت؟ یہ جو آخری جملہ ہے وہ پڑھ لیتے ہیں برزخیۃ لکونہا فی عالم البرزخ، برزخی ہے اس لیے کہ عالم برزخ میں۔ بھائی تو نے بعد والا تو جملہ پڑھا، شروع کی عبارت کیوں چھوڑ رہے؟ شروع میں حیاتہ دنیاویۃ، یہ جملہ بھی ساتھ پڑھو۔ یہ تو اسی طرح ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ پڑھو اور انتم سکارا چھوڑ دو۔ تو اسی لیے المہند کی پوری عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھ لی، اس پوری عبارت سے اس بات کی وضاحت ہوئی کہ انبیاء علیہ السلام کے لیے حیات ہے۔ اب کن آیات سے کن احادیث سے وہ میرا عنوان نہیں ہے، اگر آپ نے پڑھنا ہے میں آپ کو کتابوں کے چند نام عرض کر دیتا ہوں، تفصیلاً حیات انبیاء پر ان کتابوں کا مطالعہ کر لیا جائے۔ سب سے پہلے اس عنوان پہ لکھا ہے امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے جزء حیات الانبیاء، جزء حیات الانبیاء، امام بیہقی متوفی 458 ہجری۔ نمبر 2 علامہ سیوطی رحمہ اللہ، ان کا رسالہ ہے انباء الاذکیاء بحیات الانبیاء، انباء الاذکیاء بحیات الانبیاء، یہ رسالہ الحاوی للفتاوی میں موجود ہے، اور وہ یہاں آپ کے پاس پڑا ہوگا، مکتبہ رشیدیہ سے یہ 2 جلدوں میں الحاوی للفتاوی چھپا ہے، اور اس میں یہ رسالہ علامہ سیوطی کا موجود ہے۔ اسی طرح علامہ تاج الدین سبکی رحمہ اللہ کی کتاب شفاء السقام فی زیارت خیر الانام۔ نمبر 4 علامہ سمہودی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ، یہ اگرچہ مدینہ منورہ کے حالات کے بارے میں ہے اور اس میں اس عنوان پر بھی گفتگو ہے، وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ۔ اردو زبان میں سب سے مفصل اس پر کتاب ہے، وہ امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تسکین الصدور، تسکین الصدور،
اسی طرح نہایت عالمانہ اور محققانہ کتاب ہے جس میں تفصیل کے ساتھ اس عنوان کو لکھا کہ حیات انبیاء کا انکار کیسے شروع ہوا، کن کن لوگوں نے انکار کیا، پس منظر کیا تھا، اور ان کے دلائل، ان کے جوابات تفصیلاً مقام حیات محقق العصر حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طرح تسکین الاذکیہ حضرت مولانا صفدر عالم اوکاڑوی صاحب، تسکین الاذکیہ ایک کتاب ہے۔ قبر کی زندگی حضرت مولانا نور محمد تونسوی صاحب، ایک رحمت کائنات حضرت مولانا قاضی محمد زاہد الحسینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ خوشبوؤں والا عقیدہ حضرت مولانا حسن صاحب جو لاہور میں ہوتے ہیں، صرف نحو کے امام ہیں، تو خوشبوؤں والا عقیدہ اس میں موجودہ دور کے تمام اکابر اہل علم کی اس میں تقریضات بھی ہیں، اور اگر سلف کی دیکھنی ہو تو تسکین الصدور میں جتنے اکابر گزرے ہیں، حضرت علامہ محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ، مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا خیر محمد جلندری رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام علماء، اور اس کے علاوہ شمس الحق افغانی رحمہ اللہ، شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ، سب کی تقریضات ہیں تسکین الصدور میں۔ اسی طرح حیات الانبیاء بعد وفات الانبیاء، حیات الانبیاء بعد وفات الانبیاء مولانا محمد اعظم مردان کے ہیں۔ اس میں انہوں نے احادیث جمع کی ہیں حیات انبیاء کی، اور ہر حدیث اور روات کی صحت کو ثابت کیا، تمام روات کی توثیق بھی ہے اور ہر روایت کی صحت بھی ہے، اس میں بھی تفصیلاً ہے اس عنوان پر۔ اسی طرح فرقہ مماتیت پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ حضرت مولانا محمد الیاس گھومن صاحب دامت برکاتہ۔ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے آپ کے مسائل اور ان کا حل، اس میں حیات انبیاء پر مفصل جواب حضرت نے دیا ہے، اور اس میں دلائل کا تذکرہ تفصیلاً موجود ہے۔ اسی طرح اگر پڑھنا ہو تو خیر الفتاوی میں بھی، اور فتاوی دارالعلوم دیوبند کا جو فتویٰ ہے اس میں بھی، اور اس فتوے کا عکس تسکین الصدور میں بھی ہے۔ تو بہرحال یہ وہ چند کتابیں جو اس عنوان پہ لکھی گئی ہیں۔ مختصراً میں چند آیات عرض کر دیتا ہوں کہ حیات انبیاء پر کن کن آیات سے استدلال ہے۔ حیات انبیاء پر جن آیات سے استدلال ہوتا ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حضرات شہداء کی حیات کو نص میں بیان کیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اب دیکھیں قرآن کریم کی جو آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو جو اللہ کے راستے میں مارا جائے تم اسے مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں ہے۔ اب شہداء کی یہ حیات عبارت النص سے ثابت ہے۔ جو اللہ کے راستے میں مارا جائے، اللہ فرماتا ہے بل احیا، وہ زندہ ہے۔ تو جب شہداء کی حیات عبارت النص سے ثابت ہے تو دلالت النص سے انبیاء علیہ السلام کی حیات ثابت ہے، دلالت النص سے انبیاء علیہ السلام کی حیات ثابت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہداء کو یہ مقام کیوں ملا کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی اقتداء کی اور ان کی لائی ہوئی شریعت کے نفاذ میں اپنی جان دی۔ تو جب ان کا مقام ہے تو صاحب شریعت کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ یہ اس طرح جیسے کہ آپ نے پڑھا اصول فقہ میں لا تقل لہما اف، جب اف کہنا حرام ہے تو مارنا پیٹنا تو بطریق اولا حرام ہوگا۔ تو اف عبارت النص سے اور مارنا پیٹنا دلالت النص سے۔ شریعت کے اکثر احکامات دلالت النص سے ثابت ہوتے ہیں۔ عبارت النص تو ایک آدمی کے بارے میں ہوتی ہے، شان نزول تو خاص ہوتا ہے، وہ ایک شخص کے بارے میں آیت یا حدیث کا واقعہ ہوتا ہے، لیکن امت تک کے لیے حکم عام ہوتا ہے۔ تو العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص المورد، اعتبار عموم لفظ کا ہوتا ہے، شان نزول کا اعتبار نہیں ہوتا، ورنہ تو وہ حکم اسی کے ساتھ خاص ہو جائے۔ اب دیکھیں لعان کا جو واقعہ ہے،
قذف کا جو واقعہ ہے، حد سرقہ ہے، دیگر جو شریعت کے احکامات جن کے شان نزول ہیں وہ سب ایک واقعے میں نازل ہوئے، لیکن قیامت تک ان کا حکم عام ہے۔ تو یہ حکم کا عموم کس سے ثابت ہوا؟ دلالۃ النص سے ثابت ہوا۔ اب ان آیات سے بھی شہداء کی حیات عبارت النص، انبیاء کی حیات دلالۃ النص۔ نمبر 2، انبیاء علیہ السلام کی حیات بھی اگر دیکھا جائے، دیکھیں یہ جو دعویٰ ہے کہ کسی نبی کو حیات حاصل نہیں ہے، یہ دعویٰ موجبہ کلی حیات حاصل نہیں ہے، یہ سالبہ کلی ہے۔ انبیاء کو حیات حاصل نہیں ہے قبر میں، یہ سالبہ کلی ہے، اس کی نقیض آئے گی موجبہ جزیہ۔ اب اگر ہم کسی ایک نبی کے لیے بھی حیات ثابت کر دیں تو دعویٰ ٹوٹ جائے گا۔ اب قرآن کریم ہی میں وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اسی طرح وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، بنی اسرائیل نے نبیوں کو ناحق قتل کیا تو کم و بیش 18,000 انبیاء علیہ السلام ناحق قتل کیے گئے، شہید ہوئے۔ اگر ایک نبی بھی شہید ہو جائے تو شہید کی حیات کس سے؟ عبارت النص سے ہے، تو سالبہ کلیہ تو ٹوٹ گیا۔ سالبہ کلیہ کسی نبی کے لیے حیات نہیں، تو بھائی نص قطعی میں شہید کے لیے حیات ہے، اور انبیاء علیہ السلام ہزاروں شہید ہوئے، تو جب وہ شہید ہوئے تو شہید کی حیات کس سے ہو گئی؟ نص قطعی سے۔ پھر آپ نے روایت پڑھی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر میں 9 دفعہ قسم کھاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہیں، اور ایک دفعہ قسم کھاؤں کہ شہید نہیں ہے، تو میں حانث نہیں ہوں گا، اس لیے کہ حضور کو اللہ نے شہادت دی۔ وجہ وہ تھی کہ جب غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت میں ایک یہودی عورت نے زہر ملا کے دیا تھا، تو اب جو حضور کے ساتھ کھانے میں شریک تھا اس صحابی کا تو انتقال ہو گیا، لیکن آپ کو معجزتاً پتہ چلا۔ تو جب آپ کی شہادت کا وقت تھا تو آپ کے انتقال کے وقت آپ نے فرمایا میں اس زہر کے آثار اب بھی پا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت بھی اس زہر کے آثار کا تذکرہ کیا، جو زہر مجھے دی گئی میں اس کے اثرات اب بھی پاتا ہوں۔ اس وجہ سے عبداللہ ابن مسعود اور بعض اہل علم فرماتے تھے کہ حضور اس اعتبار سے شہید ہیں کہ آپ کو زہر ملا کر دیا گیا۔ اگر اس رائے کو لے لیا جائے پھر تو حضور کی حیات عبارت النص سے ثابت ہو جائے۔